سے بھاگیں گے. آپ کہاں جائیں گے؟ قریب کے گاؤں میں جائیں گے یا کسی رشتہ دار کے یہاں جائیں گے. لیکن اگر وہ قریب کا بستی والا آپ کا بارڈر بند کر دے، آپ کا راستہ بند کر دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فلسطین میں ایک جگہ ہے، چھوٹی سی پٹی ہے، غزہ. اس غزہ کی لمبائی 46 کلومیٹر، چوڑائی 12 سے 6 کلومیٹر ہے. اس غزہ پر حملے ہو رہے ہیں، مرنے والے معصوم بچے. پچھلے 10 دنوں میں 10,000 لوگ مر گئے، مار دیے گئے. وہ لوگ صرف مارے نہیں گئے بلکہ پانی ان کا بند کر دیا ہے، لائٹ اور بجلی کاٹ دی گئی ہے، دوا بند ہے. 2 بارڈر ان کا اسرائیل کی طرف کھلتا ہے، ایک بارڈر ان کا مصر کی طرف کھلتا ہے. کون ہے مصر میں؟ کلمہ پڑھنے والا ایک مسلم بادشاہ بیٹھا ہے نا، مسلم دیش ہے نا. ان کو بارڈر کھول دینا چاہیے کہ آؤ غزہ والو، لاؤ معصوم بچوں کو اور عورتوں کو اور بہنوں کو، ہم تم کو پناہ دیں گے. لیکن یہ بے ایمان جو بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، یہ کہتا ہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو اپنے دیش میں داخل نہیں ہونے دیں گے. انصر اخاک ظالما و مظلوما، نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ مصر کے قائد اعظم صاحب ایک چھوٹا ملک ہے، کون؟ اسرائیل. ادھر سیریا، لبنان، جارڈن، ایجپٹ، چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، 6 ملک تقریباً. ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا اسرائیل، چھوٹا سا. اور اس اسرائیل نے سب کے ناک میں نکیل ڈال کے رکھے ہوئے. کیوں؟ پیسوں کے بلبوتے پر، طاقت کے بلبوتے پر. میرے بھائیوں، ظالم جب رکتا نہیں ہے ظلم کرنے سے، اور یہ آج نہیں ہو رہا، تقریباً پچھلے 1947 سے لے کر آج تک جنگ جاری ہے اس فلسطین میں. فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، 2 حصوں میں. سو نہیں پاتے ہیں لوگ وہاں پر، نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں وہاں پر. آپ نیوز پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا. ہم تو محفوظ علاقے میں ہیں، لیکن نہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے. کم سے کم دعا میں ان کو یاد رکھیے. کم سے کم وہ ظالم. میرے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب، آپ اپنا ایک منتر پڑھ لیتے جس میں کہا گیا توم توریت رشتہ، توم توریت رشتہ. تم ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دو، ان کے پنجوں کو مروڑ دو. لیکن نہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو توپ کے گولے برساتا ہے، جو میزائل داغتا ہے معصوم نہتھے بچوں پر. ہمارے نبی نے بھی جنگ کی ہے، بلکہ 27 جنگوں میں. الرحیق المختوم سیرت کی ایک مضبوط کتاب ہے. اس کتاب کے اندر یہ بات کہی گئی کہ تقریباً 27 جنگ میں پروفٹ محمد علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے. لیکن آپ علیہ السلام نے کسی بچے کے گردن کو، اس کے کسی بچے کے سر کو اس کے گردن سے، اس کے تن سے جدا نہیں کیا. کسی ماں کو بیوہ نہیں بنایا، کسی بہن کے آنچل کو، ان کے سر سے دوپٹے کو نہیں ہٹایا، کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا. اسرائیل والوں یاد رکھنا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تم کو مار مار کر بھگایا گیا تھا. غیر المغضوب علیہم، تم مظلوم مغضوب قوم ہو. آج طاقت تمہارے پاس ہے تو یہ مت سمجھنا
اللہ کچھ نہیں دیکھ رہا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، یہ گمان مت کرنا کہ اللہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے. اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا اور تمہارا نام و نشان جیسے ہٹلر نے مٹانے کی کوشش کی تھی تمہاری غلط سازش کی وجہ سے، تمہارے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے. ظالم جب بھی ظلم کرتا ہے، جب اس کا وقت آتا ہے خاتمے کا، وہ ایسے ہی پھڑ پھڑایا کرتا ہے. میرے بھائیو، کوئی بھی ملک، مسلم ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ایسے ہے ایک جسم کے مانند. المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. مطلب کیسا اس کا؟ ٹوٹل مسلمان جتنے بھی ہیں، عرب کا مسلمان، فرانس کا مسلمان، ایران کا مسلمان، سیریا کا مسلمان، ایجپٹ یعنی مصر کا مسلمان، جارڈن کا مسلمان، کوئی بھی مسلمان ہو، سب ایک جسم کے مانند ہیں. سب کا قرآن ایک، احکام شریعہ سب کے لیے ایک، اللہ کے نبی کی حدیث سب کے لیے ایک. ایسا نہیں ہے کہ ایران کا فرانس کا مسلمان ہے تو اس کے لیے 6 وقت کی نماز کا آرڈر، لیبیا کا سیریا کا مسلمان ہے تو ان کے لیے اسپیشل الگ اللہ کے نبی کی حدیث ہوگی. نہیں، سب کے لیے ایک. اس دیش میں بھی، اس ملک میں بھی جتنے بھی مسلمان کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، آپ کے سیمانچل میں سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی، اگر کسی خاندان اور کسی شیر شاہ برادری کی سب سے بڑی تعداد سیمانچل میں، یہ کشن گنج، ارڑیا، پورنیا، کٹیہار، مجھے یہ آنکڑا معلوم ہے. شیر شاہ آبادی برادری اور ادھر چلے جائیں گے کشن گنج کی طرف سرجا پوری برادری، ہمارے جوکی سائڈ میں جائیں گے پٹھا جس کو پلیا بولتے ہیں، اور دوسرے طرف کہیں جائیں گے کہیں شیخ ہے، کہیں انصاری ہے، کہیں سید ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یو آر سید، یو آر ڈفرنٹ، یو آر ریسپیکٹیبل مور دین ادر کمیونٹی. نو، اللہ کے سامنے بھی مقام و مرتبہ آپ کے عمل سے پہچانا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اگر پٹھان ہیں تو آئے ہم پٹھان، therefore we should call to king، ہمیں بادشاہ کہو. ایسا نہیں ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں ایک جسم کے مانند. کیوں یہ تشبیہ دی اللہ کے نبی نے ایک جسم کے مانند؟ اس لیے سمجھانے کے لیے کہ جیسے جسم میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پیر میں، آپ کے کسی عضو میں اگر ذرہ برابر کٹ لگ جائے، تھوڑی سی تکلیف پورے بدن کو ہوتی ہے. آپ کا پیر کٹ جائے تو آپ پورے باڈی کو لنگڑا لنگڑا کے چلتے ہیں. کیوں؟ آپ کے پیر میں نقصان ہوا ہے، زخم ہوا ہے، لیکن آپ کا پورا بدن بے چین ہے. جسٹ لائک دیٹ سیم، اسی طریقے پر اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہاں کے معصوم نہتھے لاچار بے بس مسلمانوں کے گھروں میں جناب میزائل داغے جا رہے ہیں، وہاں کے ہاسپٹل کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، تو فلسطین والے تو درد محسوس کرتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو درد محسوس کرنا چاہیے، چاہے وہ انڈیا کا مسلمان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو، سری لنکا کا ہو، لبنان کا ہو، سیریا کا ہو، ایران کا ہو، کہ عراق کا ہو، کہ جارڈن کا ہو، کہ یوکرین کا ہو، کہ اسپین کا ہو، کہ اندلس کا ہو، کہ ویسٹ انڈیز کا ہو، کہ سری لنکا کا ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، آواز بلند کرنا چاہیے. لیکن فلسطین میں اسرائیل کا جو ننگا ناچ ہے، ان کے ننگا ناچ کے خلاف پوری دنیا کے انسانوں کو آواز بلند کرنی چاہیے. اگر فلسطین کا مسلمان اپنی زمین کو بچانے کے لیے
اپنی جان کی رکشا کے لیے اگر سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکلے ہیں تو ان کو آتنکواد نہیں کہا جا سکتا۔ میڈیا والوں، اگر اسرائیل بم برسا کر اپنے آپ کو سپر پاور کہلوا سکتا ہے تو فلسطین اپنے ملک اور جان کی حفاظت کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے ان کو آتنکواد نہیں کہا جا سکتا۔ پوچھو، اگر بم پھینکنا آتنکواد ہے تو کہو ملک امریکہ کو کہ تم آتنکواد ہو، اس لیے کہ افغانستان میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے جب انہوں نے بم کی برسات کی افغانستان میں، کسی نے کہا کہ امریکہ آتنکواد ہے؟ جب عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کسی نے کہا کہ امریکہ آتنکواد ہے؟ جب سیریا اور جناب چیچینیا بوسنیا کے اوپر وہاں کے معصوم کے خون سے پانیوں کے طرح بہایا تھا، وہاں کے معصوم مسلمانوں کے خون کو، کسی نے کہا تھا کہ تم آتنکواد ہو؟ تو ان فلسطینی جو اپنی عزت کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی زمین کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، ان ظالم دجال کے دوست اسرائیلیوں سے، ان یہودیوں سے، تو ان کو آتنکواد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے دیش کی رکشا کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ مجاہد ہیں، مجاہد۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ اللہ کا فرمان ہے، عرب، اللہ کا فرمان ہے مسلم کنٹریز کے لوگوں کہ اپنے پاس بھی کچھ رکھو، تم غلامی مت کرو اسرائیل کی۔ پیسہ ہے اسرائیل کے پاس، ان کی غلامی کرتے ہیں۔ ابھی اگر اسرائیل کو پیٹرول اور ڈیزل اور گیس بند کر دے تو ابھی امریکہ کی ہیکڑی نکل جائے گی۔ قطر میں مسلم ہیں، اگر قطر سے ٹوٹل تیل سپلائی ہوتا، یہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان جگہوں کے اوپر اگر یہ اسٹرانگ ہو جائے تو آج معاملہ فلسطین کے اوپر جو ہو رہا ہے ظلم و زیادتی وہ رک جائے گا، لیکن نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ آپس میں مختلف ہیں لوگ، اور جب لوگ مختلف ہو جاتے ہیں، جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی۔ یہ ضابطہ ہے۔ ہمارے بھارت کے اندر دیکھ لیجئے مسلمان کتنے گروہوں میں، پورے ورلڈ میں دیکھ لیجئے مسلمان تقریباً 1 ارب 98-92 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، انٹائر ورلڈ، پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی۔ یہودی کتنے ہیں؟ پوری دنیا میں یہودی اس وقت 1 کروڑ 25 سے 30 لاکھ پوری دنیا میں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اسرائیل میں یہودی کب آئے تھے تو بہت پہلے، لیکن یہ لوگ اپنی نسل کی بقا کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے۔ کیسے؟ یہ اسرائیل 1947 میں باضابطہ ان کے دیش کی مانیتا ملی، اور یہ فائٹ کب سے کر رہے ہیں وہاں پہ اسرائیل کو بسانے کے؟ 1914 اور 15 سے تقریباً، اب سے تقریباً 100-125 سال پہلے۔ اس کی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن جب اپروول ملا ہے اس کو کہ بھئی چلو یہ ایک بستی ہے، اسرائیل فلسطین ملا کر بسا دیا۔ کہاں پر؟ یروشلم میں بسایا۔ وہاں چونکہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اور یہ تنہا ایک ایسی مسجد ہے جس مسجد سے محبت یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں۔ کیوں یہودی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہودی اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بہت زمانہ پہلے، اب سے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1000 سال پہلے، یعنی 3000 یا 3100 یا 3200 سال پہلے وہاں پر آئے تھے۔ وہاں پر اس جگہ پر وہ ان کا مقدس مانا جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ مسجد بیت المقدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف،
पूरी जिंदगी इन लोगों की वहां पर गुजरी है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये कि अल्लाह के नबी वहां से मेराज पर गए, बुर्राक को बांधा गया वहां की कुंडी में, वो लोग आए और स्ट्रॉन्ग 1947 में उनको बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल दे दिया गया कि तुम लोग यहाँ पर एक अपना कौम और अपना एक मुल्क तुम लोगों को दे दिया गया है। पता है वो लोग धर्म पर मेहनत कम करते हैं, जैसे हम लोग अपने कुरान पर और हदीस की तालीम के लिए मदरसा बनाए हुए हैं, जैसे आपका ये मदरसा में ताउल उलूम है। यहूदी धर्म में कहीं नहीं देखेंगे कि धर्म की तालीम देते हैं। वो लोग हिंदू धर्म में भी ऐसा है कि अगर कोई मुस्लिम चाहता है हिंदू धर्म को अपनाने के लिए, टुडे आई वांट टू डिसाइड, आई वांट